بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ پروگرام بصیرت میں حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ چند موضوعات پر گفتگو سماعت کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے۔ آج ایک دلچسپ عنوان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ والدین کے اوپر احسان کرو۔ والدین کے اوپر احسان کرنے کے لیے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال کریں۔ ان کی بیماری میں، ان کی مجبوری میں، اور جب وہ کسی کام کے نہیں رہتے، اس وقت اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے تو وہ اپنے والدین پر احسان کرے، ایسا جیسا کہ وہ کرتے رہے تھے۔ والدین کیا اپنی اولاد کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آج ہر انسان جانتا ہے کہ جو اپنی اولاد کا حق کتنا ادا کرتا ہے۔ اسلام نے اور قرآن نے، حضور علیہ السلام کے فرمان نے بچوں کو والدین کے حقوق کے متعلق جو تربیت فرمائی، یقیناً وہ ناقابل فراموش ہے۔ اور والدین کیا آج اپنے بچوں کو اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی آگاہ کرتے ہیں، یا صرف اور صرف دنیاوی غرض و غایت کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی عزت اور جاہ و منصب کے لیے اپنے بچے کا ذہن بناتے ہیں؟ آئیے حضور علیہ السلام کی ایک دلچسپ حدیث سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت فرماتے ہوئے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، اور والدین میں بھی والد کے سلسلہ میں ماں کے متعلق بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے، مگر والد کے متعلق نہیں کی جاتی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ان النبی رأى رجلا معه غلام، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ حضور علیہ السلام نے فقال غلام للغلام، اس بچے کو مخاطب کرتے ہوئے بلایا، اور بلا کر فرمایا من ھذا، یہ تمہارے ساتھ چلنے والا کون ہے؟ قال ابی، اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیں، آپ کی محبت پر قربان جائیں۔ وہ 1400 سال قبل والد کی تعظیم، والد کا ادب، والد کی محبت کے لیے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، اور آج ہم اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں، اچھا گھر مہیا کرتے ہیں، اچھا بستر مہیا کرتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی محبت کے متعلق، آپ کے ادب کے متعلق، آپ کی تعظیم کے متعلق، آپ کی سنت مبارکہ کے متعلق اور آپ کی دی ہوئی تربیت کے متعلق کبھی اپنے بچوں کو آگاہ کیا؟ اور غور کریں، حضور علیہ السلام نے 4 باتیں اس بچے سے ارشاد فرمائی۔ فرمایا کیا تمہارا باپ ہے؟ قال ابی، عرض کرنے لگا بچہ کہ یہ میرے باپ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا فلا تمشی امامہ، اے بیٹے کبھی بھی چلتے وقت اپنے باپ سے آگے نہ چلنا۔ یہ ادب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو سکھا رہے ہیں کہ باپ کے آگے چلنا بھی بے ادبی ہے۔ اس باپ کی تعظیم، اس باپ کا ادب، اس باپ کی محبت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، کیا ہمارا باپ بھی ہمیں نبی کی محبت کے متعلق آگاہ کرتا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ دوسرے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت فرمائی، فرمایا وَلَا تَسْتَبْتِبَّ لَهُ، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والد کو گالی دی جائے۔ کبھی بھی تم نہ وجہ بننا کہ تمہارے کسی کام کی وجہ سے، تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے، تمہارے کسی فعل کی وجہ سے، یا از خود تم اپنے باپ کو گالی دلوانا یا دینا۔ کیوں؟ اپنے باپ کو گالی دلوانا یہ اچھا عمل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی
منع فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ تمہارا باپ ہے، اس نے تمہارے لیے تگ و دو کی ہے، تمہاری پرورش کے لیے اپنی جان اور اپنی تن من دھن کو قربان کیا ہے، کبھی بھی تم سبب نہ بننا کہ تمہارے باپ کو تمہاری وجہ سے گالی دی جائے۔ تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، اگر تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ تو اپنے والد کے بیٹھنے سے پہلے تم نہ بیٹھنا۔ یہ بھی ادب کا تقاضا نبی رحمت جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنے باپ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک تمہارا باپ نہ بیٹھے اپنے بستر پر، اپنی بیٹھک پر، تب تک تمہیں بھی اجازت نہیں کہ تم بیٹھو۔ ادب کا دائرہ یہ ہے، اور یہ بھی تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور آخری بات آج کی گفتگو کا حصہ کہ آج کا والد غور کرے کہ میرے نبی نے میرے متعلق تو میرے بچے کو اتنی باتیں سکھائی، کیا کبھی میں نے اپنے بچے کو اپنے نبی کے متعلق کوئی ایک بات سکھائی؟ آقا کریم فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ، اور کبھی بھی اپنے والد کو نام لے کر نہ بلانا۔ ابو جی کہہ کر پکارنا، بابا کہہ کر پکارنا، والد کا نام لے کر پکارنا والد کی توہین تصور کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی محبت، والدین کی تعظیم، والدین کا ادب انسانیت کو دیا، اور آج والدین صرف اور صرف اپنے بچے کے مستقبل کے لیے، صرف اور صرف چند روزہ زندگی کے مستقبل کے لیے، صرف اور صرف اچھے مکان کی لالچ میں، اچھی گاڑی کی لالچ میں، تھوڑی دولت کے لیے اپنے بچے کو دین کا ایک لفظ نہیں سکھاتے۔ دنیاوی غرض و غایت، زندگی بھر کے معاملات اپنے بچے کو سکھا دیتے ہیں، کبھی اسے انسانیت کا درس نہیں دیا، کبھی اپنے نبی کی محبت کا درس نہیں دیا، کبھی آقا علیہ السلام کی سنت کا درس نہیں دیا، کبھی قرآن کا درس نہیں دیا، کبھی اسلام کا درس نہیں دیا، کبھی اخلاق کا درس نہیں دیا۔ آئیے ہم مل کر حضور علیہ السلام کے اس احسان کے بدلے میں کم از کم اپنے بچوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا یہ درس سکھائیں، حضور علیہ السلام کی سنت پر چلنے کا درس سکھائیں، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو۔ اور اس کے بدلے میں ہم جزا تو نہیں دے سکتے، جب حضور کی روح خوش ہوگی، اللہ کے رسول خوش ہوں گے، تو ظاہر ہے جب اللہ کے رسول خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے متعلق زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔